اب الحمدللہ وی آر ان ہنڈریڈز آف بلینز آف سرپلس. تو اب ہمارے پاس اس بجٹ میں کوشن آ گیا ہے, اور فیڈرل گورنمنٹ آپ کو پتہ ہے ہمارے ساتھ کوئی کوپریشن نہیں کر رہی, نہ ہمیں ہمارے حق کے پیسے دے رہی ہے مرڈ ایریا کے, لیکن اس کے باوجود بھی ہم اپنا ڈیولپمنٹ پورٹ فولیو چلائیں گے اور اس کو کلائمیٹ ریزیلینس کے ہی ماڈل پہ لے کے جائیں گے, تاکہ ایک ایسا سسٹینیبل فیوچر ہو کہ جو آنے والی جنریشنز کے لیے بھی فائدہ مند ہو. فیصل امین صاحب وہ واحد شخص ہیں جنہوں نے مولانا فضل الرحمان صاحب کو 40,000 پلس کی لیڈ سے الیکشن بھی ہرایا ہے. حالانکہ مولانا صاحب چاہتے تو 47 سے جیت سکتے تھے, لیکن وہاں انہوں نے شاید 47 سے جیتنا مناسب نہیں سمجھا اور 45 سے آپ جیت گئے. ایسے ہی ہے فیصل صاحب, بہت شکریہ آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا. کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے, تھینک یو سو مچ بھائی, تھینک یو سو مچ. ابھی ویسے کے پی کے کی بات کریں, اب ظاہر سی بات ہے آپ سامنے بیٹھے ہیں, میں آپ کے ساتھ پولیٹیکل تو بات کرتا اچھا نہیں لگتا, تو تھوڑی انٹلیکچوئل گفتگو آپ کے ساتھ کرتا ہوں. کلائمیٹ چینج کی اگر بات کریں, پاکستان بلکہ بہت سارے ترقی پذیر جو ممالک ہیں وہ اس سے جھونج رہے ہیں, تو کے پی کے ظاہر سی بات ہے زیادہ سرسبز و شاداب ہے, منی سوئٹزرلینڈ آپ کے پاس ڈسٹرکٹ موجود ہے, اس کے حوالے سے کیا اقدامات ہیں, کیونکہ آپ اس سیل کو بھی دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں, شکریہ. یہ ایک تو میرا پیشن ہے, کلائمیٹ میرا پیشن ہے. میں تقریباً 2015 سے جب میں ایم پی اے یا ایم این اے نہیں تھا اس وقت سے خیبر پختونخوا وائلڈ لائف اینڈ بایو ڈائیورسٹی بورڈ کا ممبر ہوں, اور والنٹیرلی میں ان کے ساتھ کام کر رہا تھا. خیبر پختونخوا کئی لحاظ سے منفرد ہے پورے پاکستان میں. پہلی تو جو سب سے امپورٹنٹ بات ہے, پورے پاکستان کا آلموسٹ 50% فارسٹ کور خیبر پختونخوا میں ہے. جب خان صاحب نے 2013 کی ہماری کے پی کی حکومت آئی تو یہاں پہ بلین ٹری کا ایک پروجیکٹ لانچ کیا. اس میں الحمدللہ خیبر پختونخوا نے 1 بلین کی بجائے 1.28 بلین پودے لگائے, اور الحمدللہ وہ انٹرنیشنل آرگنائزیشنز نے, ملٹیپل آرگنائزیشنز نے ویریفائی کیے, اور جس طرح ایک ہوتا ہے تھرڈ پارٹی مانیٹرنگ, کیونکہ ہم نے اس میں یہ نہیں کیا کہ جی ہم نے لگائے اور بس لگا دیے, ہم نے اوروں کو کہا کہ آگے گن کے بتائیں کہ کتنے ہیں, اور بیفور اینڈ آفٹر سیٹلائٹ امیجری ہوئی, سارا کچھ اس کا ہوا. جہاں تک اس سارے صورتحال میں خیبر پختونخوا کیونکہ پاکستان کا حصہ ہے, پاکستان کلائمیٹ چینج کے ان ملکوں میں ہے کہ جس کے اوپر کلائمیٹ چینج کا سب سے زیادہ ایفیکٹ آ رہا ہے. یعنی کہ پچھلے اگر آپ 10-15 سال کا ڈیٹا اٹھائیں تو ہم ٹاپ 10 ڈینجرس لیول کے ملکوں کے اندر آ رہے ہیں. کبھی ہم 6 نمبر پہ ہوتے ہیں, کبھی 3 پہ, کبھی 5 پہ, اسی میں ہم وہ کریں. کیوں؟ کیونکہ ہمارے پاس گلیشیئرز ہیں, ہمارے پاس میدان ہیں, کہیں پہ ڈراؤٹ ہو جاتی ہے, کہیں پہ جلدی گرمی پڑنے کی وجہ سے ایک دم برف پگھلتی ہے اور فلڈز آ جاتے ہیں. تو اس کے اوپر خیبر پختونخوا نے الحمدللہ لیڈنگ رول ایک پلے کیا. جیسے ہی ہماری اس دفعہ گورنمنٹ آئی تو سی ایم کے پی علی امین صاحب نے ایک خان صاحب کے اسی ویژن کو آگے لے جاتے ہوئے بلین ٹری پلس اناؤنس کیا, جس کے اوپر الحمدللہ پلانٹیشن شروع ہو گئی. یعنی کہ ہم نے 1 ارب درخت اور لگانا ہے, مزید لگانا ہے اسی ٹینیور کے دوران. اس میں ہم نے تھوڑا سا ماڈل بھی اس کا چینج کیا, ہم نے اس میں کمیونٹی کو انوالو کیا. پہلے بھی کمیونٹی انوالو تھی, لیکن ہم نے اب کمیونٹی کا رول زیادہ کیا کہ اگر مطلب اکنامک ایکٹیویٹی اس کے ارد گرد بنتی ہے تو اس میں لوگوں کا فائدہ ہو, اونرشپ آئے. اور اس میں ہم نے وائلڈ لائف کے کمپوننٹ کو وہ کیا. جتنا ہمارا آرکیٹیکچر ہے, فار ایگزامپل یہ بھی ابھی ریسنٹ پچھلے 1 ہفتے 10 دن کی ایک وہ ہے, خیبر پختونخوا پاکستان کا پہلا صوبہ ہے جس نے ماؤنٹین ایگریکلچر کی باقاعدہ پالیسی دی ہے, جس نے ماؤنٹین آرکیٹیکچر کی باقاعدہ پالیسی دی ہے. بجائے ہم کنکریٹ کے ساتھ ادھر گندی بھدی عمارتیں بنائیں, وہاں کا جو لوکل آرکیٹیکچر ہے وہ بڑا سٹیبل ہے. اتنے سینکڑوں ہزاروں سالوں سے اگر وہ سسٹین کر رہا ہے تو ہم اس کو انکریج کر رہے ہیں, گورنمنٹ کی سائڈ کے اوپر بھی, پرائیویٹ سائڈ کے اوپر بھی. انوائرمنٹ پروٹیکشن دیکھیں جی, خان صاحب نے باقی تو جو بھی ان کے مشن یا ویژن تھے, میرے حساب سے کلائمیٹ چینج کے خلاف جو انہوں نے ایک جہاد کیا پاکستان میں, اور اسپیشلی خیبر پختونخوا نے اس کو اسپیرٹ کیا, یہ نسلوں کی جنگ ہے. اگر آج ہمیں جو ماحول ملا ہے وہ خراب ہے, ہم اس کو بہتر کریں گے, کل آنے والی نسلوں کے لیے بہتر ہوگا. اور ایک بہت بڑی اکنامک اپرچونٹی ہے. جس طرح آپ دیکھ لیں آسٹریا کی آپ مثال دیکھ لیں, ان کا فارسٹ کور پلس مائنس کے پی جتنا ہے, وہ اس سے تقریباً $7 ارب یورو کی انہوں نے انڈسٹری بنائی ہوئی ہے اس سے. بالکل. اچھا, ہم اس کو اسی طرح مطلب انلیگل کٹنگ, ظاہر ہے یو کانٹ کمپلیٹلی اسٹاپ اٹ کیونکہ ریموٹ ویلیز میں ہوتے ہیں, لیکن اب ہم نے ان چیزوں کو ساروں کو ڈیجیٹلائز کر رہے ہیں. اور فار دا فرسٹ ٹائم اگین کے پی یہ پہلا صوبہ ہوگا جو کہ باقاعدہ ڈرونز کے ساتھ, ماڈرن اکوپمنٹ کے ساتھ مانیٹرنگ کرے گا. کیونکہ پیدل ایک بندے سے یہ ایکسپیکٹ کرنا کہ 25 کلومیٹر جنگل کو دیکھ کے اور اس میں درخت گن کے کہ کتنے ہیں, آج کل ٹیکنالوجی بہت
आला आ गई है, ऊपर से ड्रोन, एग्जैक्टली ऊपर से ड्रोन उड़ता है, वो आपको जीपीएस के साथ गिना के दे देता है कि कितने दरख्त हैं, तो आपको आसानी हो जाती है। प्लस जितनी इलीगल लकड़ी पकड़ी गई थी, अनफॉर्चुनेट सी बात है, मतलब पहले भी हमारी गवर्नमेंट थी, बट उसका कोई कैटलॉगिंग का सिस्टम नहीं था, कोई किधर पड़ी थी, कोई किधर पड़ी थी, तो वो सारी 6-7 महीने की एक्सरसाइज करके हमने उसको कैटलॉग किया, बाकायदा जीपीएस कोऑर्डिनेट के साथ उसको मार किया। और कभी कभार ये बल्कि अच्छा है आपके इस प्लेटफॉर्म से लोगों को भी पता चल जाएगा कि जब आप रोड की साइड के ऊपर लकड़ देखते हैं और उसके ऊपर मार्किंग हुई हुई होती है, तो वो ऐसी नहीं है कि कोई इलीगल लकड़ उठा के जा रहा है, ये वो लकड़ है जो इलीगल या लीगल सरकार ने पकड़ी है और उन्होंने जीपीएस कोऑर्डिनेट के साथ रखी है, क्योंकि वैली से चोरी का खतरा होता है, तो हमने रोडों के साथ रख दी है ताकि उसका जो भी लीगल एक प्रोसेस होता है। तो क्लाइमेट चेंज में हम इंशाल्लाह लीडर ही रहेंगे। कार्बन क्रेडिट्स एक बहुत बड़ी इंटरनेशनल एक वो है, सिंध ने उसमें मिलियंस ऑफ डॉलर वो उससे कमा रहे हैं सालाना, तो हम उसकी तरफ भी जा रहे हैं। इसी तरह इंटरनेशनल डोनर्स जो हमारे हैं, मैं सीएम साहब के बिहाफ पे इंटरनेशनल जो हमारे डेवलपमेंट पार्टनर्स हैं उनके साथ भी वो करता हूँ। और हमारी तकरीबन जितनी फंडिंग है, एक तो हम कर्जे नहीं ले रहे अभी तक, अल्हम्दुलिल्लाह हमने कोई कर्जा नहीं लिया, खजाना में खाली मिला था, 15 दिन के पैसे थे या 18 दिन की शायद तनख्वाह के पैसे थे, उसके अलावा कुछ नहीं था। अब अल्हम्दुलिल्लाह वी आर इन हंड्रेड्स ऑफ बिलियंस ऑफ सरप्लस, तो अब हमारे पास इस बजट में कुशन आ गया है। और फेडरल गवर्नमेंट आपको पता है हमारे साथ कोई कॉपरेशन नहीं कर रही, ना हमें हमारे हक के पैसे दे रही है मर्ड एरिया के, लेकिन उसके बावजूद भी हम अपना डेवलपमेंट पोर्टफोलियो चलाएंगे और उसको क्लाइमेट रेजिलियंस के ही मॉडल पे लेके जाएंगे, ताकि एक ऐसा सस्टेनेबल फ्यूचर हो कि जो आने वाली जनरेशन्स के लिए भी फ़ायदेमंद हो। बहुत खूबसूरत आइडियाज़ आपने बताए हैं, जो अगर ये इम्प्लीमेंट हो जाते हैं तो ना सिर्फ केपीके बल्कि पूरी पाकिस्तान की आवाम को इसका फ़ायदा होगा आने वाले वक्तों के अंदर। सारी सी बात है, क्लाइमेट चेंज बड़ा ही एक खौफनाक ख्वाब है, जिसे नहीं पूरा होना चाहिए। अच्छा, अगर पानी के मसाइल इस वक्त पाकिस्तान के अंदर, ऊपर से जंग के असरात हैं और सिंध तास वायदा वो एक तरफा मुस्तरद हो चुका है, तो इस हवाले से क्या आप क्या कहते हैं, क्या होना चाहिए, किस तरह पॉलिसी बनानी चाहिए, या केपीके का उसमें क्या किरदार है? देखें जी, माजरत के साथ हम बड़े साल सोते रहे, हमारे जो पॉलिसी मेकर्स थे, अभी किसी का नाम बंदा क्या ले, जो भी थे, सोते हम इस तरह रहे कि इस वक्त अगर आप डेटा के हिसाब से देखें, नंबर ऑफ डेज जो पानी की स्टोरेज आपकी कैपेसिटी होती है, पाकिस्तान की सिर्फ 30 दिन है, अमेरिका की 1000 दिन से ऊपर है, इंडिया की शायद 180 डेज प्लस है, इवन इथोपिया हमसे बेहतर है। हमारे पास इतने दरिया हैं, हमारे पास इतने चश्मे हैं, हमारे पास इतना एक रिसोर्स है, लेकिन हम उस रिसोर्स का फ़ायदा नहीं ले रहे। रिसोर्स का फ़ायदा इस तरह नहीं ले रहे कि हम पड़ जाते हैं बड़े डैमों की बहस में, जिसके ऊपर $100 मिलियन या 100 या 200 या 300 अरब का खर्चा आता है, जो कि पैसे हमारे पास होते ही नहीं हैं। फिर उसके ऊपर पॉलिटिकल मसाइल शुरू हो जाते हैं। बड़े डैम भी बनने चाहिए, मुझे ये नहीं कि मैं बड़े डैमों के ख़िलाफ़ हूँ या कोई ऐसी बात है,